الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا کو تقریباً 1374 سال گزر چکے، لیکن یہ ایک ایسا غم زدہ سانحہ ہے کہ پوری ملت اسلامیہ کے دل سے زائل نہ ہو سکا۔ یہ واقعہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے وابستہ ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے لخت جگر تھے۔ اسلامی تاریخ میں دور خلافت کے بعد یہ واقعہ اسلام کی دینی، سیاسی اور اجتماعی تاریخ پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوا۔ سیدنا امام حسین کی شہادت کے اس عظیم موقع پر بلا شک و شبہ اور بلا مبالغہ دنیا کے کسی بھی دیگر حادثے پر نسل انسانی کے اس قدر آنسو نہ بہے ہوں گے، بلکہ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک سے جس قدر میدان کربلا میں خون بہا تھا، اس کے بدلے میں پوری ملت اسلامیہ ایک ایک قطرہ کے عوض اشک ہائے رنج و غم کا ایک سیلاب بہا چکی ہے اور لگاتار بہا رہی ہے اور بہاتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے واقعہ کربلا کو ہمیشہ کے لیے زندہ و جاویدہ بنا دیا تاکہ انسان اور خصوصاً ایمان والے اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مبارکہ 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی، منہ میں لعاب دہن کی گھٹی دی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمائی۔ پھر 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا اور عقیقہ کیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب ست رسول تھا۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبیر اور شبر رکھا، اور میں نے اپنے بیٹوں کا نام انہی کے نام پر حسن اور حسین رکھا ہے۔ اسی لیے امام حسن اور حسین کو شبیر اور شبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سریانی زبان میں شبیر اور شبر اور عربی زبان میں حسن اور حسین دونوں کے معنی ایک ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں بہت زیادہ احادیث موجود ہیں۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ حضرت یعلا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور نبی پاک سے محبت کرنا اللہ تعالی سے محبت کرنا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جسے پسند ہو کہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار کو دیکھے تو وہ حسین ابن علی کو دیکھ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں داخل کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بوسہ لیا اور فرمایا اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔
اور اس سے بھی محبت فرما جو اس سے محبت کرتا ہو۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دنیا والوں ہی سے نہیں چاہا کہ وہ امام حسین سے محبت کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی عرض کی کہ تو بھی اس سے محبت فرما، اور مزید یہ بھی عرض کی کہ حسین سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک کندھے پر امام حسن کو اور دوسرے کندھے پر امام حسین کو بٹھایا ہوا تھا، یہاں تک کہ ہمارے قریب تشریف لے آئے اور فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے اور میری نواسے ہیں، اور پھر فرمایا اے اللہ میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان کو محبوب رکھنا، اور جو ان سے محبت رکھتا ہے ان کو بھی محبوب رکھنا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی عام ہو گئی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر صحابہ کرام آپ کے زمانہ شیر خوارگی میں ہی جان گئے کہ یہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول ظلم و ستم کے ہاتھوں شہید کیا جائے گا، اور ان کا خون نہایت بے دردی کے ساتھ میدان کربلا میں بہایا جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سیدنا امام حسین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا، پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آیا اور اس نے یہ خبر پہنچائی میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، کیا اس بیٹے کو شہید کرے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں ام فضل، میرے اس بیٹے کو میری امت شہید کر دے گی۔ پھر جبریل میرے پاس اس کی شہادت گاہ کی سرخ مٹی بھی لایا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بیٹا میرے بعد ارض طف میں قتل کیا جائے گا، اور جبریل میرے پاس وہاں کی مٹی بھی لایا اور مجھ سے کہا کہ یہ حسین کی خوابگاہ ارض طف کی مٹی ہے۔ ارض طف کو کربلا کہا جاتا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بارش کے فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی۔ جب وہ فرشتہ اجازت ملنے پر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا تو اس وقت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بوسہ لینے اور پیار کرنے لگے۔ فرشتے نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ حسین سے محبت کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے کہا آپ کی امت حسین کو قتل کر دے گی، اگر آپ چاہیں تو میں ان کی قتل گاہ کی مٹی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ پھر وہ فرشتہ سرخ مٹی لایا جسے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے کپڑے میں لے لیا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس مٹی کو ایک شیشی میں بند کر لیا جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن خون بن جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
جنگ صفین کے موقع پر کربلا سے گزر رہے تھے کہ آپ چلتے چلتے ٹھہر گئے اور اس زمین کا نام پوچھا۔ لوگوں نے کہا اس زمین کا نام کربلا ہے۔ کربلا کا نام سنتے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر روئے کہ قمیض آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی میرے پاس جبریل آیا تھا۔ اس نے مجھے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین دریائے فرات کے کنارے اس جگہ شہید کیا جائے گا جسے کربلا کہتے ہیں۔ ابو نعیم اسبغ بن نباتہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبرگاہ سے گزر رہے تھے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ شہیدوں کے اونٹ بٹھانے کی جگہ ہے اور اس مقام پر کجاوے رکھے جائیں گے اور یہاں ان کے خون بہائے جائیں گے۔ آل محمد کے بہت سے جوان اس میدان میں شہید کیے جائیں گے اور زمین و آسمان ان پر روئیں گے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی دنیا میں نہ صرف جنتی ہونے کی بشارت دی بلکہ جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دے دیا اور ان کی محبت ایمان کا حصہ بتاتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو کوئی حسن اور حسین سے محبت رکھے ان سے بھی محبت فرما، بے شک ہر مسلمان ان سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا امام حسین اور تمام شہدائے کربلا کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل پیراڈائز ان اسلام سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ جزاکم اللہ۔